جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 کا لفظ مطلب، اس کے روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. وزبروا اور اذ جب. آتینا دو لفظ ہیں، حمزہ تا یا عطا دینا یا لینا، نون زبر الف نا ہم. موسیٰ موسیٰ. الکتاب قاف تا با، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے کتاب. وزبروا اور الفرقان فا را کا، فرق کرنا، پھاڑنا. لعلکم تاکہ تم، تہتدون دو لفظ ہیں، تا زبر تا تم کے معنی میں، ہا دال یا خدا ہدایت. وَإِذْ اور جب، آتینا دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب والفرقان اور فرقان، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. الفاظ کی وضاحت روٹ ورڈ کے ساتھ. آتینا حمزہ تا یا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. عطا کا مطلب دینا بھی ہے اور عطا کا مطلب آنا بھی ہے. اور اگر عطا کے بعد بازر بھی ہو تو پھر عطا کا مطلب ہوتا ہے لے آنا. الکتاب قاف تا با، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے کتاب. لکھی ہوئی چیز یا لکھے ہوئے اوراق یا لکھا ہوا جو کسی بھی شکل میں ہو وہ کتاب کہلاتا ہے. چاہے وہ پتھر ہو، مٹی کی تختیاں ہوں، کاغذ وغیرہ پر لکھی ہوئی تحریر ہو، یہ سب کتاب کہلاتی ہیں. اور اسی سے پھر مکتوب ہے. مکتوب یعنی لکھی ہوئی چیز، جسے ہم خط کہتے ہیں، چٹھی کہتے ہیں. مکتوب لکھی ہوئی چیز. اور اسی سے کاتب ہے. کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، یعنی جو لکھتا ہے اسے کاتب کہتے ہیں. الفرقان فا را قاف، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے فرق. سر کی مانگ جس سے دونوں طرف کے بال ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اسے فرق کہتے ہیں. یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کر دینا، جدا کر دینا، یہ فرق کہلاتا ہے. مثلا راستے کی وہ جگہ جہاں اس میں سے نیا راستہ پھٹتا ہو اسے فرق کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کو پھاڑ کر الگ کر دینا اور اس کے نتیجے میں الگ شدہ جو حصہ ہوتا ہے وہ فرقہ کہلاتا ہے. اسی طرح سے کسی بڑی جماعت سے الگ ہونے والی چھوٹی جماعت فرقہ کہلاتی ہے. اور الفرقان قرآن کو بھی کہتے ہیں، اور الفرقان باقی جو آسمانی کتابیں ہیں انہیں بھی الفرقان کہا جاتا ہے. اور الفرقان اس نسبت سے کہتے ہیں کہ وہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئیں وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہیں، حق اور باطل کو الگ کرنے والی ہیں. تہتدون ہا دال یا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے خدا ہدایت. نمایاں اور روشن ہونا
آگے آگے ہونا یہ خدا کہلاتا ہے، اور حادیاتن پانی میں ابری ہوئی اس چٹان کو کہتے ہیں جو دور سے نظر آئے، جس کے سبب راستے کی رہنمائی ملے۔ تو خدا ہدایت، رہنمائی، صحیح اور واضح اور روشن راستہ، اور ہادی کہتے ہیں صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والا، آگے بڑھ کر دوسروں کے لیے سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والے کو ہادی کہتے ہیں۔ اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہادی اور رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے احکامات جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان پر قولاً، فعلاً اور عملاً تینوں صورتوں میں اپنی امت کی رہنمائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے آئیڈیل ہیں، رہنما ہیں۔ تو خدا ہدایت اور ہادی رہنمائی کرنے والا۔ وَإِذْ اور جب آتَيْنَا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب والفرقان اور فرقان، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو ایک میدان میں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وہ کون سی کتاب دی؟ تورات۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، اور اس تورات کو الکتاب بھی کہا گیا ہے اور الفرقان بھی۔ جس طرح سے قرآن کو بھی الکتاب کہا گیا ہے اور الفرقان کہا گیا، اسی طرح سے یہ جو تورات ہے اس کو بھی الکتاب بھی کہا گیا اور الفرقان بھی کہا گیا۔ کیوں کہ انسان جو آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب کی سب حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے تو کوہ طور پر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات دی، اور وہ جو کتاب تھی تورات وہ لکھی ہوئی تھی تختیوں پر، پھر والفرقان، اور وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ بنی اسرائیل اس سے پہلے چونکہ مصر میں تھے، اور مصر میں فرعون کی حکومت تھی، اور یہ جتنے بھی بنی اسرائیل تھے یہ محکوم تھے، اور ان پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے، ان سے مشقت لی جاتی تھی، اور یہ ان کے زیر مسلط تھے۔ اور جس طرح سے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، یہ تھے تو مسلمان، لیکن یہ انہی کی طرح یہ ان کے ساتھ شرک میں ملوث تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان عطا فرمائی، تاکہ موسیٰ علیہ السلام جا کر اپنی قوم کے اندر اس کتاب کی جتنی بھی ہدایات ہیں ان پر خود بھی عمل کریں، اور اپنی قوم کو بھی اس کی رہنمائی کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، تاکہ یہ جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں یہ اس شریعت پر ہوں جو نظام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، اسلام۔ تو وَإِذْ آتَيْنَا اور جب دی ہم نے
موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب والفرقان، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب اور فرقان دی یعنی تورات دی، اور تورات دینے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تہتدون، تاکہ وہ رہنمائی پائیں، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اور یہ جو قرآن ہے یہ بھی ہم اہل ایمان کے لیے قیامت تک باعث ہدایت ہے۔ ہمیں اسی قرآن سے ہدایت لینی ہے، اس قرآن پر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کے ان الفاظ کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے اور قرآن کی اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔